اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ فرما بردار نبی اور ربانی اللہ والے علماء و فقہاء یہودیوں کو اس کے مطابق حکم دیتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے۔ تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو سستے داموں نہ بیچو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہوں گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی۔ ناظرین، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 145 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر لکھائی کتاب عطا کی جس میں ہر قسم کی نصیحت اور قوانین موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ یہ کتاب زمانے کی دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکی اور نزول قرآن کے زمانہ تک اس میں بہت سا تغیر و تبدل ہو چکا تھا، تاہم اس میں بعض اصل باتیں بھی موجود تھیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجودہ تورات کی مثال بعض کی کتب احادیث کی طرح ہے جس میں صحیح روایات بھی موجود ہیں اور غلط بھی۔ ہر دور میں تورات تحریف کا شکار رہی ہے۔ آیت نمبر 41 میں، اس سے آگے آنے والی آیت میں اس کا بیان اس سے پہلے والی آیت میں بیان گزر چکا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی جگہوں سے وہ بدل دیتے ہیں۔ یعنی یہودی تورات کے احکام کو اپنے موقع محل سے بدل دیتے تھے۔ یہ بڑے بددیانت لوگ تھے، تاہم فی الجملہ تورات میں آج بھی بعض صحیح باتیں موجود ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ البتہ صحیح اور غلط کا امتیاز صاحب علم لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب یعنی تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور نور یعنی روشنی ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا ہے۔
ناظرین، یہاں اس نور سے مراد کوئی بلب یا عام روشنی نہیں، بلکہ قلبی بصیرت، ہدایت اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ کی آیت مذکورہ میں بھی نور سے مراد بصیرت قلبی اور وہ قوانین اور ضابطے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل کیے ہیں، اور ہدایت سے مراد وہ باریک باتیں ہیں جو استاد کی تعلیم و تشریح کے ساتھ ہی سمجھی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ تورات میں ہدایت اور نور ہے۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس رکوع میں دو چیزوں کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تورات، انجیل اور قرآن مختلف اور متضاد اور ایک دوسرے کی تردید اور تکذیب کرنے والی کتابیں نہیں، اور نہ یہ کہ جب تک دو کا انکار نہ کیا جائے تیسری پر ایمان درست نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سب ایک سرچشمہ فیض کی نہریں ہیں۔ ہر ایک نور ہے جو گمراہی کے اندھیروں کے لیے پیغام موت ہے، ہر ایک میں ہدایت ہے جو طالبان مولا کی دستگیری کر کے شاہد مقصود تک پہنچا دینے والی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہود نے تورات اور نصارہ نے انجیل سے فائدہ نہ اٹھایا اور احکام الہی کی جگہ ہوا و ہوس کے پرستار بن کر رہ گئے۔ اے حاملان قرآن، وہ ایڑی چوٹی کا زور صرف کریں گے کہ تمہیں بھی اپنی کتاب سے دور کر دیں۔ خبردار، کہیں تم بھی ان کے دام فریب میں پھنس کر اس سنہری موقع کو ضائع نہ کر دینا۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ فرما بردار نبی اور ربانی یعنی اللہ والے علماء و فقہا یہودیوں کو اس کے مطابق حکم دیتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے۔ ناظرین، یہود کو تورات جس میں نور اور ہدایت تھی عطا کی گئی تھی۔ مدت دراز تک ان کے انبیاء اور ان کے اولیاء اور ان کے علماء اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری جو ان پر عائد کی گئی تھی اس کو ادا کرتے رہتے۔ لیکن بعد میں جب یہ ہدایت و نور کا صحیفہ دنیا پرست علماء اور نفس پرداز زاہدوں کے قبضہ میں آ گیا تو انہوں نے نہ اس پر عمل کیا اور نہ اس کی مخالفت کی۔ استحفظوا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہی بنی اسرائیل کے اولیاء اور علماء کے سپرد کی تھی۔ ناظرین، جب تک وہ اس ذمہ داری کو بجا لاتے رہے، ہر تحریف اور رد و بدل سے محفوظ رہی۔ جب عبادت گزاروں اور علم والوں میں اخلاص اور للہیت نہ رہی، بلکہ جاہ طلبی اور دنیا طلبی کا غلبہ ہو گیا، تو یہ ہدایت و نور کا صحیفہ رہبان اور احبار کی جاہ طلبی اور دنیا پرستی کی نظر ہو کر رہ گیا۔ انہوں نے اپنے مطلب براری کے لیے اس میں رد و بدل کر دیا۔ ناظرین، علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر السعدی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب کی ذمہ داری ڈالی تھی، ان کو اپنی کتاب کا امین بنایا تھا، اور یہ کتاب ان کے پاس امانت تھی، اور اس میں کمی بیشی اور کتمان سے اس کی حفاظت کو اور بے علم لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کو ان پر واجب قرار دیا تھا۔ وہ اس کتاب پر گواہ ہیں کیونکہ وہی اس کتاب میں مندرج احکام کے بارے میں اور اس کی بابت لوگوں کے درمیان مشتبہ امور میں ان کے لیے مرجع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اہل علم پر وہ ذمہ داری ڈالی ہے جو جہلا پر نہیں ڈالی۔ اس لیے اس ذمہ داری کا بوجھ ان پر ڈالا گیا ہے۔ ناظرین، احسن طریقے سے اس کو نبھانا اس پر واجب ہے، اور یہ کہ بیکاری اور کسل مندی کو عادت بناتے ہوئے جہلا کی پیروی نہ کریں، نیز وہ مختلف انواع کے اذکار، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ وغیرہ مجرد عبادات پر ہی اقتصار نہ کریں، جبکہ جن کو قائم کر کے غیر اہل علم نجات پاتے ہیں۔ اہل علم سے تو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیں اور انہیں ان دینی امور سے آگاہ کریں جن کے وہ محتاج ہیں، خاص طور پر اصولی امور اور ایسے معاملات جو کثرت سے واقع ہوتے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو سستے داموں نہ بیچو۔ یعنی دنیا کی متاع قلیل کی خاطر حق کو چھپا کر باطل کا اظہار نہ کرو۔ اگر صاحب علم ان آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اس کی سعادت اس امر میں ہے کہ علم و توحید میں جد و جہد اس کا مقصد رہے۔ یہ چیز ہمیشہ اس کے علم میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی امانت اس کے سپرد کر کے اس کی حفاظت اس کے ذمہ عائد کی ہے، اور اس کو اس علم پر گواہ بنایا ہے۔ وہ صرف اپنے رب سے ڈرے، لوگوں کا ڈر اور خوف اسے لوازم علم کو قائم کرنے سے مانے نہ ہو۔ دین پر دنیا کو ترجیح دے، اس طرح کسی عالم کی بدبختی یہ ہے کہ وہ بیکاری کو اپنی عادت بنا لے اور جن چیزوں کا اسے حکم دیا گیا ہے ان کو قائم نہ کرے، اور جس چیز کی مخالفت کی ذمہ داری اسے سونپی گئی ہے اسے پورا نہ کرے۔ ناظرین، ایسے شخص نے علم کو بیکار اور ضائع کر دیا، دنیا کے بدلے دین کو فروخت کر دیا، اس کے فیصلوں میں رشوت لی، اس کے فتووں میں مال سمیٹا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اجرت لے کر علم سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا جس کی اس نے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نعمت عطا کی تھی، اس نے اس نعمت سے دوسروں کو محروم رکھا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے علم نافع اور عمل مقبول کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہر مصیبت سے عافیت عطا فرما۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اسی رکوع کی آیت نمبر 45 میں ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے، اور آیت نمبر 47 میں ایسے لوگوں کو فاسق بھی کہا گیا ہے۔ اس کا ذکر آئندہ سطور میں، آئندہ بیانات میں انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ آیات صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ درست نہیں، کیونکہ کسی خاص شخص کے متعلق کسی آیت کے نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آیت اس سے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کا حکم اب کسی دوسرے شخص پر نافذ نہیں ہوگا، اس لیے صحیح یہی ہے کہ اسے یہود کے ساتھ مخصوص نہ کیا جائے بلکہ اس کا مفہوم عام رکھا جائے۔ چنانچہ علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مُسْتَحِينًا بِهِ مُنكَرٍ إِلَٰهَ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی توہین اور تحقیر کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ احکام شریعہ کی توہین اور شریعت کی
صرف وہی جرأت کر سکتا ہے جس کا دل ایمان و یقین کے نور سے خالی ہو۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے شخص کو کافر، ظالم اور فاسق کہنے کی بڑی لطیف وجہ بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَكُفْرِهِمْ لِإِنْكَارِهِ وَظَلَمَهُمْ بِالْحُكْمِ بِخِلَافِهِ وَفِسْقِهِمْ بِالْخُرُوجِ عَنْهُ، یعنی اس وجہ سے کہ انہوں نے احکام الہیہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، وہ کافر ٹھہرے، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اس قانون کو چھوڑ دیا جو عین عدل و انصاف تھا، وہ ظلم کے مرتکب ہوئے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تو توڑا اور فاسق کہلائے۔ اس کے بعد علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ یہ تینوں لفظ کفر، ظلم اور فسق احکام الہیہ سے سرتابی کرنے والوں کے مختلف حالات کے پیش نظر کہے گئے ہوں۔ یعنی اگر اس نے یہ سرتابی از راہ تمرد اور تحقیر کی، وہ کافر ہے، اور اگر دل میں انکار کیا تو نہیں بلکہ ویسے حکم عدولی ہو گئی تو وہ ظالم و فاسق ہوگا۔ ناظرین، آج کی نشست میں اتنا ہی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حکم عدولی سے بچائے اور ہمیں صحیح انصاف کرنے کی اور انصاف حاصل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں جو کچھ کہا گیا ہے وہ عمومی طور پر تو یہود و نصارہ اور منافقین اور کفار کے لیے ہے، لیکن عمومی طور پر ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تمام آیات کو بلکہ پورے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔